بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2003 ہے اور آج سورہ قاف کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 33، 34 اور 35، 33، 34 and 35۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، من جو خشیہ ڈر گیا الرحمن الرحمن سے، بالغیب بن دیکھے، وجاء بقلب وہ لے آیا دل منیب رجوع کرنے والا، ادخلوها تم داخل ہو جاؤ اس میں، بسلام سلامتی سے، ذالک یہی ہے یوم الخلود ہمیشہ رہنے کا دن، لہم ان کے لیے ہوگا، ماں جو کچھ یشاؤن وہ چاہیں گے، فیہا اس میں، ولدینا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ ترجمہ یوں ہے، جو خدائے رحمان سے اسے دیکھے بغیر ڈرتا اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لے کر آئے، تم سب اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، وہ دن ابدی زندگی کا دن ہوگا، ان جنتیوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہاں چاہیں گے، اور ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرتا۔ دوسری بات، اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لے کر آئے۔ تیسری بات، تم سب اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ چوتھی بات، وہ دن ابدی زندگی کا دن ہوگا۔ پانچویں بات، ان جنتیوں کو وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ وہاں چاہیں گے۔ چھٹویں بات، ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی جنتیوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جنتی لوگ جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ہی ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ نہ تو چھپ کر اکیلے اور تنہائی میں کوئی گناہ کرتا ہے اور نہ ہی علانیہ طور پر کوئی گناہ کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے گناہوں سے توبہ اور اخلاص والا دل لے کر آیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات اس کی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر رہا ہو، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ ہم نے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا تھا، بغیر کسی خوف و غم کے، بڑے اطمینان کے ساتھ، پرسکون حالت میں اس جنت میں داخل ہو جاؤ، کہ یہاں اس جنت میں تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ یہاں تمہیں آرام سے رہنا ہے، اور رہنا بھی ایسا کہ کبھی ان نعمتوں سے تم باہر نہیں نکالے جاؤ گے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہنا ہے، اور یہاں تمہیں ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی کہ جن کے متعلق تم سوچ بھی نہیں سکو گے، مزید مزیدار اور لذیذ میوے، اور ہر بار اس میوے کا ایک الگ ہی مزہ آئے گا، تاکہ وہاں انسان ایک ہی چیز کھا کر نہ اٹھتا جائے۔ اسی طرح آرام کے لیے عالیشان محلات جن میں قیمتی موتیاں جڑی بھی ہوں گی، اور ہر عمارت کی دیوار کی اینٹیں ایک چاندی کی ہوگی تو دوسری سونے کی ہوگی، اور محلات میں بیٹھنے کے لیے شاہی طرز کا تخت ہوگا جس پر تم بیٹھو گے، اور تمہارے ارد گرد تمہاری خدمت کے لیے کھڑے خادم ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس جنت میں تمہیں ہر وہ چیز دستیاب رہے گی جس کی خواہش تمہارے دل کریں گے۔ اگر تم چاہو کہ آج فلاں چیز کھانے کو چاہیے تو فوراً وہ چیز بنی بنائی تمہارے سامنے پیش ہو جائے گی، اور اگر تم یہ خواہش کرو کہ آج مجھے سیر کے لیے جانا ہو تو تمہاری وہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ الغرض تمہارے دلوں میں جو چیز بھی آئے گی اسے وہاں پورا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ اور مزید چیزیں عطا کریں گے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ سوال یہ ہے کہ جب انسان کی وہاں ہر خواہش پوری کی جائے گی تو اور کیا چیز باقی رہ جائے گی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ ہمارے پاس مزید اور بھی ہے، جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں بھی کہا گیا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، کہ جن لوگوں نے بہترین کام کیے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن بہترین حالت ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی کچھ اور۔ تو اس بارے میں علماء تفسیر نے فرمایا کہ یہاں پر مزید سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جو ان جنتیوں کو کرایا جائے گا، جو ان تمام نعمتوں پر بھاری اور بھاری ہوگا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پروردگار کا دیدار نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.